ہاں جی، نیا پاکستان کیسا جا رہا ہے؟ آپ انجوائے کر رہے ہیں نئے پاکستان کو؟ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ٹیلی ویژن پہ جس طرح خبریں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی قیمت بڑھنے کی، کبھی کسی مقدمے میں بے عزت ہونے کی حکومت کے، اور کبھی کسی اور چیز کی تباہی کے، کبھی معیشت کے فگرز آ رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ نئے پاکستان کو بڑا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہوں گے ان کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہوگی، اور وہ بڑے دکھی ہوتے ہوں گے جن نئے پاکستان کا خان صاحب نے حال کر دیا۔ لیکن آج ہم نے نئے پاکستان پہ بات بالکل نہیں کرنی، نہ ہی خان صاحب کے حوالے سے کوئی زیادہ گفتگو ہوگی۔ اصل میں نا اسلام آباد کا کلچر ذرا آپ سمجھیں۔ اسلام آباد میں جو افواہیں جنم لیتی ہیں، جو خیالات اور نظریات جنم لیتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے نہیں لیتے، نہ ہی تجزیہ کاروں کی گفتگو کے ذریعے ہوتے ہیں، نہ اخبارات کے اداریوں کے حوالے سے ان میں کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ ایک اور طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے ذریعے خیالات اور نظریات جنم لیتے ہیں، اور غلط فہمیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے 3 بڑی سیاسی غلط فہمیوں کا ذکر کرنا ہے جو کہ اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں، سرگوشیوں میں بڑی شدت سے کہی جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں ان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ وہ جو ایک طرح سے نا آج ہم میتھ بسٹر کا کام کر رہے ہوں گے کہ وہ جو میتھس کریٹ کی گئی ہیں اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں طاقتور لوگوں نے، اور اس کے ذریعے پھر چینلوں کو فیڈ کیا جاتا ہے، ان میتھس پر بات کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو اس میں آج کل بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے سرگوشیوں میں چوری چھپے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، اور شاید وہ ڈرائنگ روموں کی گفتگو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک خیال کو پالا جاتا ہے، سینچا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ میڈیا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور میڈیا اس کے اللے تللے لیتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلی میتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ کہا گیا اور اسے حکومت سے اتار دیا گیا تو پھر عمران خان جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کرے گا نا، جو اس دور کے کارنامے بتائے گا کہ کس طرح انہیں قید کر کے ایک طرح سے رکھا ہوا تھا، کس طرح ڈیسیژن میکنگ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، کس طرح ان کے فیصلے انفلوئنس ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں آ کے وہ ساری باتیں کھول کے بتائے گا تو وہ کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ ایک مت کریٹ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب جب اپوزیشن میں آ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین چلائیں گے تو بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اور وہ پورے ادارے کے لیے ایک نیا سیاپا بن جائیں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کو اب سنجیدگی سے سوچتے ہیں یہ مت کیا ہے اور کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ مجھے بعض اوقات لگتا ہے خان صاحب کو حکومت سے نہ اٹھانے کے لیے ایک مفروضہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو اگر آپ حکومت سے ہٹا دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ تو حکومت میں آئی نہیں، وہ تحریک انصاف کے تو چند لوگ رہ گئے ہیں، ووٹر ان کے ناراض ہو گئے ہیں، تو چند ہی لوگ ان کے ساتھ بچے ہیں جن کی ووٹر کی اب وہ ویلیو نہیں رہی، ووٹر کا اثر و رسوخ نہیں رہا۔ اسٹریٹ پاور خان صاحب کی ختم ہو چکی ہے، پہلے بھی کریٹ کی گئی تھی۔ پھر دوسرا یہ اینگل بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب تو بڑے بے بس، مجبور اور تکلیف دہ طریقے سے حکومت میں لائے گئے ہیں، تو یہ توقع کرنا کہ یہ جب اپوزیشن میں جائیں گے تو یہ بہت بڑا فساد کھڑا کر دیں گے، بالکل غلط ہے۔ اس ملک کے جو لیجٹمیٹ حکمران تھے، جو ووٹ کی طاقت سے آئے تھے، جو بڑے معروف اور مشہور تھے، جب وہ سائیڈ پہ کر دیے گئے اور وہ کچھ نہ بول سکے، وہ کچھ نہ کر سکے، تو خان صاحب تو ہیں ہی سلیکٹڈ۔ آپ دیکھیے بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا، بھٹو کی پھانسی پر کیا ہوا؟ خودکشیاں لوگوں نے کی، لیکن کوئی اتنا بڑا فساد اسٹیبلشمنٹ کے لیے کریٹ نہیں ہوا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب 11 سال پورے کر کے گئے، اور وہ بھی دعا دیجیے عاموں کی بیٹیوں کو، ورنہ وہ آج تک امیر المومنین یہاں پر بنے ہوتے۔ پھر بے نظیر کتنی مقبول لیڈر تھی، وہ چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نواز شریف کتنے پاپولر لیڈر تھے،
اگر 2018 کے درست الیکشن ہوتے تو آج نواز شریف 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم ہوتے. انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا. تو عمران خان کی کیا بساط ہے کہ وہ کچھ کر سکیں گے؟ تو یہ ایک متھ کریٹ کی جا رہی ہے، ایک مفروضہ بنایا جا رہا ہے جس کے پیچھے شاید یہ مقصد ہے کہ عمران خان کو ان کی جگہ سے ہلانا نہیں چاہیے. یہ بات تجزیہ کاروں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی. دوسری بڑی متھ وہ یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف نے جو کام کیا ہے یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ متھ بالکل غلط ہے. نواز شریف نے جو کام کیا ہے وہ پہلے نہیں ہوا. کبھی اس طرح آرمی چیف کا نام لے کر اور DGI کا نام لے کر جواب دہی عوام کے جلسوں میں نہیں کی گئی. کبھی پنجاب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین نہیں چلائی. کبھی مذہبی طبقہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہوا. کبھی ساری جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوئیں. کبھی عمران خان جیسا مصنوعی سیٹ اپ نہیں لگا. تو جو نواز شریف نے اس سارے واقعے کے بعد جو سٹانس لیا ہے، جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کی ہے، وہ بالکل نئی اور انوکھی ہے. اس سے پہلے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپینز چلی ہیں، یہ تسلیم کرنا چاہیے. 71 میں بھی ہوں گی اور 77 میں بھی ہوں گی اور 88 میں بھی ہوں گی. لیکن جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ سے موضوع رہا ہے ڈرائنگ روموں کا، انٹلیکچوئلز کا، ادیبوں کا، صحافیوں کا، ایڈیٹرز کا. نواز شریف کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یہ بات عام آدمی کو سمجھا دی ہے. اب سڑک پہ چلنے والے آدمی سے پوچھے عمران خان کو کون لایا تو وہ نام لے دے گا. آپ سڑک پہ چلنے والے آدمی سے پوچھیں کہ ان کی مشکلات کی وجہ کون شخص ہے تو وہ بالکل پن پوائنٹ کر کے نام لے لے گا. یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے لیے بالکل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متھ بھی غلط ہے کہ جو نواز شریف کر رہے ہیں یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے اور اس طرح کی کیمپینز میں کوئی جان نہیں ہوتی. یہ کیمپین، یہ واقعہ، یہ لوگوں کا جذبہ اور یہ سیاسی جماعتوں کا سٹانس مختلف ہے. تیسری میتھ جو کریٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اور ڈرائنگ روموں میں بات ہو رہی ہے چپ کے بات اتنے راز سے کی جا رہی ہے کہ خواہش ہے کہ ہر شخص تک پہنچ جائے. اور بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے حالات کنٹرول میں ہے، بالکل کنٹرول میں ہے. تو یہ میتھ بھی کریٹ کی جا رہی ہے جناب والا حالات بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. معیشت کے جس حال پر ہم پہنچ گئے ہیں اس حال پر اس خطے کا کوئی شخص نہیں ہے. کسی کی معیشت بھی نوز ڈاؤن اس تیزی سے تنزلی کا شکار نہیں ہے. لوگ غربت کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں. عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. سیاسی جماعتیں اس سلیکٹڈ سیٹ اپ کے خلاف سفارہ ہو چکی ہیں اور یہ جمہوری قوتیں، اس میں کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں، کچھ بڑی جماعتیں ہیں. یہ جماعتیں اپنا اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہیں، چاہے ایک کانسٹیچوئنسی میں ہو. ان کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس معیشت کے لیول پر پہنچ گیا ہے جہاں کچھ عرصے کے بعد، اور ہم نے یہ سننا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے قرضے اتارنے کے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے جہاز کی لیز ادا نہیں کر سکے، وہ پکڑ لیا گیا. ہم اپنے پارکس جو ہیں وہ لیز پر دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اسلام آباد کلب جو ہے وہ لیز پہ دے دینا چاہیے. تو حالات کنٹرول پہ نہیں ہیں. حالات بہت زیادہ دگرگوں ہو چکے ہیں اور اس صورتحال میں یہ تسلیم کر لینا
بڑی عقل مندی ہے کہ آپ مان لیں کہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، آپ نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے اس کے سیاسی، سماجی اور معاشی سیٹ اپ کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو سرگوشیوں میں یہ خبر دیں گے کہ نہیں بالکل حالات کنٹرول میں ہیں، تو پھر آپ خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ جن تجزیہ کاروں کو خبریں دیتے ہیں وہ پھر ٹی وی پر آ کر ساری قوم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے، عمران خان کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین نہیں چلا سکتے۔ نواز شریف نے جو کیمپین چلائی ہے وہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں چلائی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے حالات اس وقت ہر لحاظ سے بہت دگرگوں ہیں۔